अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर रमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इकरारुल हसन को इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। समीना पाशा ने इकरारुल हसन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इकरारुल हसन ने कहा इमरान खान झूठे और मक्कार हैं। इस पर समीना पाशा का पारा हाई हो गया। उन्होंने इकरारुल हसन को खरी खरी सुना दी। समीना पाशा ने इकरारुल हसन की बहुत बेइज्जती की, जिस पर इकरारुल हसन दबंग रह गया। पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद बात करते हैं। कि हम बदकिस्मती से ये सारे के सारे लोग आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। मेरी आजकल ज़रा चूँकि सुई से मामले भटकी हुई है, मगर किसी के में भी ये हिम्मत नहीं कि वो अपने पार्टी के आइन पर अमल करें। ये सब जमहूरियत की बात करते हैं, इतने बड़े चैंपियन बनते हैं, किसी एक पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। ये सारे मुल्क में फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, इनकी पार्टी में कभी जिंदगी में फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मामला चल रहा है ना कि जी चूंकि एक बार गलत हो गया तो अगली बार आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या किया इन्होंने। 3 बारियां हो 4, जब एक गलती हो गई सरजद, तो मुझे लगता है कि ना 3 वालों को चौथी बारी मिलनी चाहिए, ना पहली वाली को दूसरी बारी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ किसी और तरफ हमें जाना चाहिए। उस पर मैं आजकल जरा कुछ काम भी कर रहा हूं, इसलिए जरा मैंने कहा इसका जिक्र अपनी पार्टी की लॉन्चिंग कर रही है उन्होंने, आपके शो से लॉन्च कर रही है, प्लेटफॉर्म से कर रही है। अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के कि कतअन ना मेरी पार्टी, ना मैं इस तरफ कहीं जा रहा हूं, कोई पार्टी मैं पूरी दयानतदारी। उसका नाम कोई पार्टी शायद मेरा राइट उसका नाम मैं शायद एक कोई बात कहना पार्टी। चाहती हूँ वैसे, एक मिनट। उनको पार्टी तो लॉन्च करने दें। मैं उनको उसी के लिए वो कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस पे, भाई देखिए उनका हक है एक शहरी मैं के वो हैसियत से। अपना हक आम नौजवान के लिए आप जरूर छोड़ने के लिए करें, अगर आप तैयार करना चाहते हूं और मैं छोड़ रहा हूं। आप क्या चाहते हैं, नई सियासी जमात? मैं ये समझता हूं कि एक ऐसी सियासी जमात जो ना इकरारुल हसन की हो, ना अब्दुल शकूर की हो, ना अब्दुल गफूर की हो, नौजवान उसको रन करें। बरतानिया की तरह, अमेरिका की तरह, जैसे वहां पार्टीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, हर एक टर्म के बाद उनका चेयरमैन मुंतखब होता है, नया चेयरमैन आ जाता है। उस तरीके से जमहूरी तरीके से पार्टियां चलाई जाएं, जहां पे मुशावरत से फैसले हो। नहीं, सारी दुनिया में ये आइडिया है। नहीं किसी ने अभी तो नहीं स्पेशली नहीं, कहा। मैं इसलिए अल्लाह कह रही की हूँ, मैं लानत आपके हो लिए किसी clarify कर ऐसे रही हूँ। आदमी पर जो किसी और से आइडिया ले। सारी दुनिया में जमहूरी जमातें, बीजेपी समेत, सीडीयू समेत, रिपब्लिकन समेत, डेमोक्रेट समेत, कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, हर जगह ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हम एक इकरार ये जो हम तजर्बात से इतने डरे हुए हैं, हमें लग रहा है कोई और एक नया तजर्बा हो रहा है। आप भी कोई तजर्बा करने लगे। आप भी कोई तजर्बा हमारे ऊपर करने लगे। सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम नहीं तजर्बा नहीं, ये सारी दुनिया में जो मैं फॉर्मेट आपसे अर्ज कर रहा हूं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज जहां जमहूरियत के जरिए लीडर्स मुंतखब होते हैं और चले जाते हैं, कोई दुकान नहीं बना लेता कि 30 साल तक वही रहेगा या खानदान वो रहेगा। कुछ तो जमात इस्लामी में भी हो रहा है शानदार, मगर उसका एक चैलेंज ये है कि वो एक स्पेसिफिक मकतबा फिक्र को रिप्रेजेंट करती है। आपको सेंटर में एक डेमोक्रेटिक, बिल्कुल उसी तर्ज पे कि सिराजुल हक जैसा आम आदमी भी आप इख्तलाफ कीजिए मगर वो पार्टी चेयरमैन बन सकता है। एक मिडिल क्लास जो उनके अभी वो हाफिज नईम साहब है, तो एक आम आदमी या मिडिल क्लास का आदमी तभी पार्टी चेयरमैन बन सकता है या वजीर आज़म पाकिस्तान बन सकता है। अफरीदी सीएम बन तो गया सर, नहीं वो उसमें अच्छी बात है, मैंने उनकी तारीफ की बतौर शख्सियत, बहुत शानदार बात है, मगर वो एक बार अच्छा काम ऐसे हो सकता है, आप ऐसा निजाम वज़ा कर दिए कि जिसके जरिए बार बार ऐसा काम हो कि अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर। नहीं है बहुत बैकग्राउंड ऐसा समीरा, एक बंदे ने नामजद किया ना, मुझे वो पसंद है, तो मैंने कहा यार इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसको वज़ीर आला बना दूं। नहीं, उसकी एबिलिटी की बुनियाद पर, उसकी काबिलियत की बुनियाद पर वो टाउन से टाइम होता है, ये ऐसे नहीं है। नहीं, टाइम लगेगा। पार्टी आ रही है, इसका मतलब पार्टी आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं यार हमने ज्वाइन करना था। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आइडिया ख्याल पेश कर रहा हूँ। पहली वाली छाड़ती चले ये एक वर्ड तुम्हारा बताओ। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी ला रहा हूँ ना उमर, इसका मतलब ये है कि एक और शख्सियत एक छोटी या बड़ी पार्टी लेकर आ रही है, इसी से हमें निकलना है। पार्टी एक ही है, वो ठीक बात है। पार्टी अच्छा, उस पार्टी को भी टक्कर तभी दी जा सकती है जब आप इदारे के मुकाबले में अफराद या शख्सियात की बजाय इदारे के मुकाबले में एक सियासी इदारा बना। ठीक, वो सियासी इदारा बनेगा तो शायद आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट आपने फरमाया इनकी जमात के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है। जब आप उनसे ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाते हैं, ये शख्सियत है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है या बिलावल भुट्टो हैं, आप आ जाएं उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, कर लें, आ जाएं, लड़ लें इलेक्शन। अगर आप ऐसी बात है, ऐसा तो नहीं है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। अगर हम सारे इनमें से, हम में से कोई एक भी ये समझता है कि वाकई वो फेयर इलेक्शन करवाने का माहौल होता है पार्टीज के अंदर, या वो वाकई अगर इकरारुल हसन फॉर एग्जांपल इमरान खान के सामने एक कमजोर कैंडिडेट हैं या नवाज शरीफ के सामने कमजोर कैंडिडेट हैं, इसमें आप उनके सिस्टम को क्यों ब्लेम करेंगे? आप ये कहेंगे जी नहीं थे मेरे पास वोट, मैं नहीं ले सका, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। मुझे बताइए वो इलेक्शंस कौन से सैयारे पर होते हैं कि जिन इलेक्शंस का आपको और मुझे आज तक नाम नहीं, ये आपको सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमीशन बता सकता है, सिर्फ पीटीआई का फेयर नहीं है। बाकी सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब के मुकाबले में या नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, जरदारी साहब के मुकाबले में बेचारा एक कामोकी का अब्दुल हमीद खड़ा होगा, तो उनकी अना को ये बात मंजूर ही नहीं है। देखिए मेरी बात सुने एक मिनट,
میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں, فار ایگزامپل آپ اب نہیں بنا رہے, تجویز پیش چلیں آپ تجویز پیش کریں, لیکن ایک قسم کے 1 منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک سیاسی جماعت بنی ہے, اقرار الحسن صاحب نے اسے لانچ کیا ہے, وہ اس کے چیئرمین ہیں, آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں, اور محمد زبیر نامی ایک شخص, وہ محمد زبیر نہیں, ایک محمد زبیر جو ہے وہ کوئی لڑکا ایک جو ہے وہ کہتا ہے جی میں اقرار الحسن کے سامنے جو ہے میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوں گا, لیٹس سے. اب اقرار الحسن جو ہے وہ ایک نامی گرامی شخصیت ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہے وہ آئیں گے, وہ کہیں گے محمد زبیر کو ہم جانتے نہیں, وہ کون ہے, ہم اقرار الحسن کو ووٹ دیں, اور اقرار الحسن جو ہے اس کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. آپ کے ناقدین سب سے پہلے آپ کے اوپر سوال اٹھائیں گے, دیکھا پارٹی تھی نا اس کی, شخصیت کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے نا, اور اقرار الحسن ہی اس پارٹی کا صدر بن گیا. دیکھیں آپ کے معاشرتی رویے ہوتے ہیں, مزاج ہوتے ہیں, اس کے حساب سے آپ کا ہوتا ہے. اچھا میں ایک اور چیز دیکھیں, یہ میں صرف ایک وضاحت سے اس وضاحت سے کہ میں اسی لیے کہتا ہوں, بارہا اللہ اور اس کے رسول کی قسمیں کھا کے لوگوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس میں اسی لیے میں اس بات سے اعتراض کر رہا ہوں کہ میں آؤں گا یا میں کوئی عہدہ رکھوں گا یا میں کوئی فیصلہ سازی کا اختیار رکھوں گا. آپ کو ایک ایکول پلیٹ فارم دینا پڑے گا اس ملک کے نوجوانوں میں, جس میں نہ منصور علی خان ہو, نہ اقرار الحسن اس کے کسی عہدے کے امیدوار ہوں, نہ اس کے کسی عہدے پر ہوں. اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی لانچ نہیں کر رہا, میری پارٹی نہیں ہوگی, تاکہ وہ سارے نوجوان آپس میں کمپیٹ کریں اور ان میں سے ایک بچہ یا ایک نوجوان پریزنٹیبل عمران صاحب بڑی اچھی بات ہے, تجربات ہونے چاہیے. سر یہ تجربہ ہو چکا ساری دنیا میں, تجربہ یار اتنا انہوں نے بیٹھ کے تجربے کا نام, انڈیپینڈنٹ تجربہ لوگوں کی طرف سے نہیں, عوامی تجربہ ہے نا, یہ کوئی کریٹ کیا ہوا تجربہ آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں, کیونکہ انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس قسم کا سوال کیا, وہ تو ہم جو ہے وہ کون کر رہا ہے اسپیکولیٹ, وہ ہم تو تجربات کے ڈسے ہوئے ہیں نا, وہ اس لیے ہمیں ہمیں شک پڑ جاتا ہے. آپ کو اس آئیڈیا کے اندر بھی ایک تحریک نظر آ رہی ہے. لیکن یہ تجربہ نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی, ساری مہذب جمہوری جماعت ملکوں کے اندر ایسے ہی چل رہی ہے. کیوں نہیں چل سکتا ہے ہمارے یہاں پہ یہ نظام, کیوں نہیں چل سکتا؟ نہیں, وہ جس طرح سمینا کہہ رہی تھی کہ سماجی رویے بدلنے ہوں گے, ہم تو گلی کا ایک جو چودھری ہوتا ہے, جو تگڑا ہوتا ہے, ہم تو اس کے سامنے نہیں بات کر پاتے. یہی تو بدلنا ہے سر. ایک جملہ مجھے یاد ہے, وہ میں ایک دفعہ پولیٹیکل جو الیکشنز وغیرہ تھے تو ایز اے رپورٹر میں کور کر رہا تھا, تو ایک جگہ کے اوپر نا ایک وہ کینڈیڈیٹ تھا, اس نے یہ کہا, اس نے کہا نہ میرے پاس گاڑی ہے, نہ میرے پاس بنگلہ ہے, نہ میرے پاس کوئی نوکر چاکر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ساتھ ہی ووٹر بیٹھا تھے, تیرے کو کچھ نہیں ہے تو سانو کی دینا. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ لوگوں کا. چینج اٹ انشاءاللہ. منصور, جو بھی عمران بھائی نے بات کی نا کہ جو سماجی رویے یہ بدلنا شروع ہو چکے ہیں. دیکھیے ایک ٹائم تھا ہمارے معاشرے میں جب ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی الیکٹیبلز کبھی جو ہے وہ نہیں جیت پائیں گے, یا کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی پارٹی بغیر نشان کے جیت پائے گی. کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا شخص جس کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے وہ بھی کبھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. نہ ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ کوئی ISF کا لڑکا جو ایک غبار میں اٹی ہوئی چپل کے ساتھ ایک چھت پہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے کچھ, وہ کل CM بنے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کام شروع ہے, اور یہ جو معاشرتی رویے ہیں نا یہ گریجولی تبدیل ہوتے ہیں, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ آج ایک دم ہم کہیں کہ جی یہ. اب آپ دیکھیے آپ کی جو اس وقت یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ کتنی تیزی سے سیاست کی طرف رغبت رکھتی ہے. آپ جا کے لوگوں سے یونیورسٹیز میں ملتے ہیں, کتنی اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں. ناظرین ویسے میں یہ بات کر رہی ہیں, ہم نے آج ہی ایک اسپیشل شو جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے یونیورسٹی میں, اور اگلے ہفتے آپ دیکھ سکیں گے وہ. جی تو وہ اویئرنیس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ابھی کیا کیا, ابھی آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یوتھ کو ریلیونٹ کر لیا اپنے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ. اس کے بعد اب آگے وہ جو اویئرنیس کا معاملہ آ رہا ہے نا وہ آہستہ آہستہ آگے اسی طرح بڑھے گا. اب لوگ یہ بات کرنا شروع کریں گے کہ بھائی کیوں, بھائی یہ کیوں کہ صرف جس کے ساتھ اب عمران خان صاحب اللہ ان کو زندگی دے, لیکن ایک دور کے بعد جب وہ نہیں ہوں گے تو ان کا بیٹا کیا فرمایا آپ نے؟ خان صاحب کا ایک دور ہے نا, اس دور کے بعد یہ نوجوان نسل کیا کرے گی اس کی تیاری کی بات. دیکھیں وہ ایک پارٹی اگر ایسی دیکھے, نہیں اللہ ان کو زندگی تندرستی دے, میں نے تو پہلے کہا کہ اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی دے, اگلے 10 20 25 30 سال انہوں نے اپنے پارٹی کو کوئی قاسم خان کے نام تو نہیں کر دیا نا. تو وہ اگر جب نہیں ہوں گے ان کی پارٹی میں یہی ISF کے لڑکے جو مینا خان ہے یہ بھی ISF میں تھے, مراد سعید ISF میں تھے, یہ سہیل آفریدی ISF میں تھے, میرا خیال ہے ادھر حسان نیازی ISF کے تھے. یہ سارے لوگ اس وقت جب آگے اوپر آ رہے ہوں گے تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں کمان. شاندار. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خان صاحب اللہ زندگی دے, اگین ان کے عہد ان کے دور کے بعد PTI بھی ایک الیکٹورل ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی, تو بھی ایک سے زائد ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز یا آپشنز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. عمران صاحب اس کے کام کا آج سے آغاز کر دینا چاہیے. عمران صاحب آپ کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی جو ہے نا وہ
मुस्कुराहट है, आप जैसे इनको महसूस- hopeless- महसूस हो रहे हैं सारी وہ کہہ رہے اصل گل ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے ایویں کتابی گلاں کرن دے ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ مجھے یہ اچھی اچھی باتیں ہیں, خواب دیکھنے چاہیے, اچھے خواب ہیں, اچھی باتیں ہیں, اچھی یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال وہ جو بات کریں اقرار صاحب کے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا دیکھنا چاہیے, اچھی بات ہے, اگر نہیں دیکھیں گی تو مٹ جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے. لیکن آپ کے خیال میں جو دو یہ بڑی جماعتیں ہیں جن میں خاندانی پالیٹکس کافی نظر آتی ہے, ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اب اس قسم کے سیٹ اپس کے ساتھ؟ کس قسم کے؟ یہ جو اقرار چیلنج دینے والے ہیں نا انہیں یہ جو سیٹ اپس بن رہے ہیں, انشاءاللہ. دیکھیں جو چیز اپنے آپ کو نئے دور اور نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی, پیچھے رہ جاتی ہے, وہ نہیں چلتا. عملی طور پہ تو ختم ہو گئے ہیں, ان کو بس اب وہ کلینکل موت ان کی واقع ہو چکی ہے. یہ لے. آئی سی یو چل رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ذرا جذباتی ہو رہے ہیں, زیادہ کہہ رہے ہیں. اچھا, تو مطلب لوکی ابھی پنجاب کے اندر آپ کے خیال میں شریف خاندان, سندھ میں بھٹو خاندان کو جیوے کہہ اسی رہے طرح ہیں سپورٹ کریں گے. سکویز ہوتا جا رہا ہے, بس یہ ہو رہا ہو ہے. چکا ہے جی. دیکھیں یہ تو الیکشنوں میں پتہ چلے گا آگے چل گیا نا سر 2024 تک. تبھی تو غیر جماعتی انتخاب ہو رہے ہیں. 2024 میں ایک شریف خاندان اور ایک بھٹو خاندان ہی تو آیا. نہیں منصور صاحب, الیکشن کے بعد آپ نے پتا کیا میں کہنا ہے, حکومت کس کی ہے؟ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو پھر کیسے پتا چلے گا؟ پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ ہم ان کو دیکھ کے نہیں چلتے تو پھر کیا ہو سکتا. نہیں تو کیا کریں, تو یہ جس قسم کے خواب دیکھ اچھا رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں, اگر جو کچھ ہونا ہے ابھی جو اس وقت جو کریکٹر ہیں منظرنامے کے اوپر, انہوں نے اگر کچھ بہتری لے کے آنی تو وہی لا سکتے ہیں. اچھا, اور کوئی مجھے تو کوئی اس طرح کی آپ کو نواز شریف صاحب سے یہ امید ہے کہ وہ اس طرح نوجوانوں کے حوالے سے کہیں گے کہ ہاں بیٹا سسٹم بناؤ, ہم انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں اور جنید کی باری نہ آئے دوبارہ, وہ کہیں گے یہ کمال ہے. میں اور بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک میں اصل جمہوریت لے کے آنی ہے تو وہ جو سی او ڈی کے تحت انہوں نے کہیں پر کسی وقت میں ڈیسائیڈ کیا تھا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, اس میں ان کو آنا پڑے گا, سب کو آنا پڑے گا. جی ناظرین, آپ نے ثمینہ پاشا اور اقرار الحسن کی گفتگو سنی. اقرار الحسن پی ٹی آئی پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ صحافی ہیں, صحافی تنقید کرتے ہیں, لیکن اقرار الحسن جس طرح عمران خان پہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے عمران خان کے ساتھ. اور بھی صحافی ہیں جو کافی تنقید کرتے ہیں عمران خان پر, لیکن اقرار الحسن جو ہیں یہ پرسنل ہو جاتے ہیں, عمران خان کی پرسنل لائف پہ بات کرتے ہیں. تنقید جو ہے وہ سیاست پر کی جاتی ہے, کسی کی پرسنل لائف پہ بات کرنا تنقید نہیں, ذاتی دشمنی ہے. دراصل اقرار الحسن سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں. باقی ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, اپنی ذاتی رائے کا اظہار ضرور کریں. ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.